فرنٹ پیج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل بلوچ۔ جیسا کہ کل ہم اس سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، ایرانی حملے نے امن عالم کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیل اور پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے ایران کے اس حملے کے نتیجے میں۔ ایران کی جانب سے اس حملے کو آپریشن ٹرو پرومس کا نام دیا گیا ہے، اور جب ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا تو فلسطینیوں نے اس پر جشن منایا، اور اسی طرح ایرانی عوام کو بھی جب اس حملے کی اطلاع ملی تو وہ بھی جشن مناتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری جانب اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ رہی، مسلم ممالک میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ کی جانب سے اس حملے کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ فلسطینی اس حملے پر خوش ہیں اور وہ کہتے تھے کہ وہ کافی عرصے سے اس حملے کے منتظر تھے لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور فائر ورک بھی جلایا، انہوں نے آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ ABC نیوز کی ایک خاتون رپورٹر جو کہ یروشلم میں تعینات ہیں، اپنی ڈیوٹی دیتی ہیں، ان کے مطابق وہ اپنی بالکنی میں تھی جب انہیں آسمان پر اورنج اور سفید رنگ کی روشنیاں دکھائی دینا شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے ان کو جو الرٹس موصول ہونا شروع ہوئے اور چند سیکنڈز کے اندر درجنوں میزائلوں اور ڈرونز کی نوٹسز انہیں موصول ہوئے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے فضا میں ہی ان روشنیوں کو اور ان میزائلوں کو اور ان ڈرونز کو تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس حملے کے نتیجے میں اگرچہ کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جبکہ اسرائیلی حکومت کے مطابق ایک 10 سال کی بچی معمولی سی زخمی ہوئی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر حملہ یمن، شام اور عراق سے کیے گئے اور 300 سے زائد میزائل اور ڈرون سے یہ حملہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان 1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسرائیل، لبنان اور عراق نے فضائی حدود بند کر دی ہیں، جبکہ شام اور اردن نے اپنی فضائی دفاعی نظام کو چوکس کر دیا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد امریکہ نے اس عزم کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے اسرائیل کی مدد کرتا رہے گا۔ امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل اس حملے کا جواب دے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کا خاتمہ ہو جائے، مگر اس سلسلے میں مثبت پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس سلسلے میں ایک نیگوسیشنز کا دور مصر میں چلا ہے جس میں حماس کی جانب سے پیش کی گئی شرائط کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ حماس نے جنگ بندی کی شرائط کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپی ممالک چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ نہر سوئز اور بحیرہ احمر کے راستے تیل کی فراہمی یورپین ممالک کو مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو تاکہ اس رکاوٹ کو ختم کیا جا سکے۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی مذمت کی ہے، تاہم ابھی تک چائنا، رشیا اور سعودی عربیہ کا موقف آنا باقی ہے۔ اس سلسلے میں بھارت کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ آپریشن ٹرو پرومس کے ذریعے ایران نے اسرائیل کی ملٹری بیسز پر متعدد حملے کیے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر سے جاری غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 33,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 76,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ دمشق پر ایرانی سفارت خانے پر حملے کا رد عمل تھا۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل کے اجلاس بلانے کے لیے درخواست دے دی ہے، طلب کرنے کا کہہ دیا ہے، جس کا ابھی تک اعلان ہونا باقی ہے کہ وہ اجلاس کب ہوگا۔ تاہم اجلاس ہوگا تو اس میں ایران کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا جائے گا۔ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کا رد عمل تو سامنے آ چکا ہے۔ ابھی تک چین، روس جیسے خطے کے اہم ممالک کی جانب سے اس حملے پر رد عمل آنا باقی ہے، اور یقینی طور پر چین، روس اور اسرائیل اور ایران کے ہمسایہ ممالک کا اس حملے کے حوالے سے رد عمل اور کردار اہم ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ممالک مل کر کیا کردار ادا کرتے ہیں اور امن کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان پیدا ہونے والی اس کشیدگی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے آپ کو آگاہ رکھا جائے گا۔ ملک سطح پر ہونے والی سیاسی سماجی تبدیلیوں کے حوالے سے اور جنوبی پنجاب خصوصی طور پر ملتان کی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کو باخبر
خبر رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل بلوچ، دیکھتے رہیے فرنٹ پیج۔